يحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا ألا يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بارے میں کچھ احکام بیان کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا تھا کہ طلاق جو اصل میں ہے وہ دو ہی طلاق ہے، اور جو سنت طلاق ہے جس کو ہم رجعی طلاق کہہ سکتے ہیں، واپسی والی طلاق، یہ دو ہی طلاق ہیں۔ اور یہ بھی دو طلاق کب دینی چاہیے؟ جب عورت پاکی میں ہو، طہر میں ہو، ایسی پاکی جس میں شوہر نے اپنی بیوی سے ملاپ نہ کیا ہو، ایسی پاکی میں ایک طلاق دے، پھر اس کے بعد اسے چھوڑ دے۔ اگر وہ دوسری طلاق دینا چاہتا ہے دوسری طلاق دے دے، ورنہ وہ عدت پوری ہو جائے گی، وہ بیوی الگ ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے یہ اجازت دی ہے کہ اگر مرد ایسی حالت میں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے، انہیں پسند نہیں ہے اپنی بیوی، اس کے اخلاق پسند نہیں ہے، اس کا طور طریقہ پسند نہیں ہے، تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ایک بار تم نے شادی کر لی اب زبردستی پوری زندگی اسی رشتے میں بندھے رہو، یہ نہیں کہا، کیونکہ شادی کا جو اصل مقصد ہے محبت اور ازدواجی تعلق، نسل کا بڑھنا، یہ سب اگر نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس رشتے کو نبھانے کا، اس رشتے پہ زبردستی بندھے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر آپ کو اخلاق پسند نہیں ہے، کردار پسند نہیں ہے، دیکھیں پہلے ایک چیز تو یاد رکھیں کہ اسلام نے طلاق کو بہت ہی حلال چیزوں میں بھی سب سے ناپسندیدہ چیز بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ یہ جو حدیث ہے ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق، کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ نفرت والی چیز طلاق ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن قرآن کی جو آیتیں ہیں یہاں پر، جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، کہ بیوی کو چھونے سے پہلے طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چھونے کے بعد طلاق دینے میں گناہ ہے، حرج ہے۔ تو طلاق دینے کو اسلام نے اگرچہ بہت ہی حلال چیزوں میں بہت ہی مکروہ اور بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ چیز بتایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کتنی بھی بد اخلاق عورت ہو تو اس کو طلاق نہ دیا جائے اور زبردستی انسان رشتے میں بندھا رہے، اور پھر ایسا موقع نہ آ جائے کہ شادی کے بعد، نکاح کے بعد پھر وہ گناہ میں کہیں اور اسے پڑنے کا ڈر ہو، خطرہ ہو۔ اور یہ بھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر عورت بد اخلاق ہو، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے عورت کے، اور اس کو شوہر طلاق نہیں دیتا تو اس کی رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بد اخلاق عورت کو طلاق نہ دے تو رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں، جب اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے پوچھا کہ کیسی حالت ہے۔ انہوں نے جب اپنی پریشانی بتائی، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ وہ چوکھٹ بدل لے۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ تو اگر عورت ناشکری ہے، پریشان کرنے والی ہے، شوہر کے ماں باپ کی عزت نہیں کرنے والی ہے، شوہر کے ماں باپ کا خیال نہیں رکھنے والی ہے، اور شوہر کی زندگی کو بالکل اس نے عجیزن بنا کر، پریشان بنا کر رکھ دیا ہے، تو ایسی بد اخلاق عورت کو اگر طلاق نہیں دیا جائے تو رزق کی برکت ختم، روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث رسول ہے۔ تو ایک طرف یہ بھی اسلام کا اصول ہے، ایک طرف دوسرا اصول بھی ہے، طلاق نہیں دینا ہے، مگر جب انسان بالکل ہی عورت تمہاری بد اخلاق ہو جائے، کھلے عام فحش کام کرنے لگے، برائیوں میں پڑ جائے،
غیر مردوں سے تعلقات بنانے لگے، تمہارے بستر پر غیر مردوں کو لے آئے، تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے رکھنا نہیں ہے، اسے طلاق دے دینا۔ یہ مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو چھوڑ دیا اور صرف مردوں کے حق میں طلاق رکھ دیا کہ ہاں مرد تو جب چاہے طلاق دے سکتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے کوئی حق ہی نہیں ہے۔ عورتوں کو اگر پسند نہیں ہے ان کا شوہر تو وہ کیا کرے؟ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم کچھ بھی لو ان میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے، مگر یہ کہ أَن يَخَافَا، ان دونوں کو ڈر ہو، اس بات سے ڈر ہو کہ یہ اللہ کے حدود کو، اللہ کے حد کو باقی نہیں رکھ سکیں گے، اللہ کے حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر مال میں سے لینا جائز ہے۔ مال کون سا؟ مہر دین کا مال۔ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے مہر دین کا مال لینا، بیوی میں سے بیوی کے مہر کا مال لینا حلال نہیں ہے، لیکن ہاں اگر عورت کو یا پھر شوہر کو ڈر ہے، عورت کو اگر خوف ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اور کچھ دنوں تک رہے گی تو اسے گناہ میں پڑ جائے گی، وہ اللہ کے حدوں کو توڑ دے گی، کسی اور مرد کے ساتھ اس کے تعلق قائم ہو سکتے ہیں، تو وہ کیا کرے؟ عورت، ایسی عورت جو اس نے مہر لیا ہے وہ مہر یا تو پورا اپنے شوہر کو دے کے اس سے جان چھڑا لے، یا پھر مہر کا کچھ حصہ دے کر اس سے جان چھڑا لے، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تم کو ڈر ہو کہ تم دونوں اللہ کے حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جب وہ عورت اپنا فدیہ دے دے، فدیہ دے کے جان چھڑا لے اپنے شوہر سے۔ تو اس کو اسلام کی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں۔ خلا، جس طرح سے مردوں کے لیے طلاق ہے اسی طرح سے عورتوں کے لیے خلا ہے۔ خلا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلا کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مان لو شوہر اگر پسند نہیں ہے عورت کو پسند نہیں ہے، تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ عورتیں زبردستی اب اس کے رشتے میں بندھی رہے، کسی طرح سے مجبوراً زندگی گزارتی رہے، زندگی بھر روتی رہے اپنے شوہروں کے ظلم پر، یا پھر کوئی بھی مسئلہ ہو، یہاں تک کہ ان کی شکل بھی پسند ہو، حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو پتہ چلے گا، کوئی بھی مسئلہ ہو اگر شوہر پسند نہیں ہے اور وہ اپنے شوہر سے آزاد ہونا چاہتی ہے، چھٹکارا لینا چاہتی ہے، تو وہ خلا کرا سکتی ہے۔ خلا کرانے کا صرف یہ مسئلہ ہے کہ جو مہر دین اس نے لیا ہے اپنے شوہر سے وہ مہر دین پورا دے دے، یا پھر شوہر اگر کم پہ راضی ہو جائے تو کم دے دے، اور پھر وہ جان چھڑا لے۔ یعنی شوہر کو حکم دیا جائے گا، جو حاکم ہوگا، جو والی ہوگا۔ ایسے تو اخلاقی ذمہ داری شوہر کی یہ ہے کہ شوہر طلاق دے دے۔ اگر عورت کہتی ہے اپنا مہر دین کا مال دیتی ہے، عورت کہتی ہے کہ میں طلاق دے دوں تو طلاق دے دے، یہ اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ورنہ اگر شوہر طلاق نہیں دیتا ہے تو پھر کورٹ میں جائے گا، عورتیں کورٹ میں جائیں گی اور عدالت میں جا کر عدالت پھر کیا کرے گا؟ نکاح کو ختم کروا دے گا، وہ طلاق دے گا، وہ جو طلاق دے گا وہ طلاق بائن ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی سبب کے کوئی عورت اگر اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو ایسی عورت پر اللہ کی لعنت ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے۔ ہاں اگر وجہ ہے تو ایسے وقت میں وہ مانگ سکتی ہے طلاق اپنے شوہر سے، لیکن بغیر کسی وجہ کے اگر وہ طلاق مانگتی ہے تو ایسے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المتزوقین والمتزوقات، کہ اللہ تعالیٰ مزہ چکھنے والے مرد اور مزہ چکھنے والی عورتوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان، کوئی لڑکا ہے، وہ عورتوں سے شادی کرے صرف مزے کے لیے اور پھر اس کو طلاق دے دے بغیر کسی وجہ کے۔ کوئی عورت ہے وہ شادی کرے اور طلاق مانگ لے بغیر کسی وجہ کے، صرف مزے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے ایسے مزہ چکھنے والے انسان پر جو بہت زیادہ طلاق دیتے ہیں، مزہ چکھ کر جو بہت زیادہ طلاق دیتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، سب کے لیے۔ تو ایک طرف اسلام کا یہ اصول ہے کہ بغیر کسی وجہ کے اگر عورت طلاق مانگتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ، تو اس عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ جو عورت بغیر کسی وجہ کے
شرعی عذر کے اگر اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ لیکن اگر واقعی میں ایسا ریزن ہے، ایسی وجہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو ایسے وقت میں وہ طلاق مانگ سکتی ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی بیوی تقریباً 2 بیویاں ان سے خلا مانگی، ان کی 2 بیویوں نے۔ ایک بیوی تو وہ تھی جو عبداللہ بن ابی کی بہن تھی، جمیلہ بنت ابی۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، عبداللہ بن ابی کی بہن جمیلہ بنت ابی یہ مسلمان تھی اور یہ ثابت بن قیس کی بیوی تھی۔ تو آپ اس حدیث کو سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے کتنی اجازت دی ہے عورتوں کو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر ثابت بن قیس کو کچھ لوگوں کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا۔ میں نے جب اپنا دوپٹہ ہٹایا دیکھا میں نے کچھ مردوں کے ساتھ وہ آ رہے تھے، اور وہ کہہ رہی، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم وہ ان سب مردوں میں سب سے کالے اور سب سے ناٹے تھے، سب سے کالے اور قد میں سب سے چھوٹے تھے، تو مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب وہ میرے پاس آئے تو اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کے چہرے پر تھوک دیتی۔ انہوں نے اپنے شوہر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کی، بالکل کھل کر بات رکھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ میری خوبصورتی دیکھ رہے ہیں اور یہ بالکل بدصورت انسان ہے، تو میں میرا سر اور اس کا سر کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، ایک ساتھ کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو پورا سنا اور پھر ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اس کے بعد میں ان کو کہا کہ کیا تو اس کا باغ دینے کے لیے تیار ہے؟ باغیچہ جو انہوں نے ہدیے میں دیا تھا، مہر کے طور پر باغیچہ دیا تھا ثابت بن قیس نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باغیچہ دینے کے لیے تو اپنے شوہر کو تیار ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور کچھ مال مانگے تو میں اوپر سے بھی دینے کو تیار ہوں، لیکن میں ان سے آزادی چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کرا دی، طلاق دلوا دیا۔ ان کی ایک اور بیوی تھی، وہ بھی آئی، ان کا حبیبہ نام تھا، حبیبہ انصاریہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی آئی اور انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کہی۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت ثابت بن قیس نے اپنی بیوی کو اتنا مارا تھا کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، تو وہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے پہلی بیوی والی بات ہی کہی ان کی بدصورتی کو لے کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مال اس نے دیا وہ تیرے پاس ہے، اگر تو دے تو طلاق مل جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس مال ہے اور میں دے دوں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان دونوں کو الگ کرا دیا اور حضرت ثابت بن قیس کو کہا کہ اس کو طلاق دے دو۔ تو ان احادیث سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایک عورت کو اگر شوہر کا چہرہ بھی پسند نہ ہو تو بھی وہ طلاق مانگ سکتی ہے، اس کا حق ہے۔ اسلام نے اس میں اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی ہے، اور اسلام جیسا پیارا مذہب کہیں اور نہیں ملنے والا۔ آج ہمارا سماج ایسا بن گیا ہے کہ عورتیں سماج کے ڈر سے پوری زندگی سسکتی اور بلکتی رہتی ہیں اور کچھ نہیں کہتی۔ یہ سماج کی غلطی ہے، اسلام کی غلطی نہیں ہے، یہ سماج کی غلطی ہے، سماج نے ایسا ماحول بنایا۔ تو اگر طلاق عورتیں مانگ رہی ہے تو جو حاکم ہے، جو ذمہ دار ہے، اسلامی حکومت کی حاکم ہوتے ہیں، ورنہ عدالت کے اندر اب شوہروں عورتوں سے یہ قاضی نہ پوچھے، جج عورتوں سے یہ نہ پوچھے کہ نہیں تم یہ کر لو وہ کر لو۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتی ہے صحابیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورتی کے اوپر لیکچر نہیں دیتے، یہ نہیں کہتے کہ نہیں چہرے سے کیا ہوتا ہے، یہ سب کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، بلکہ کہا کہ مہر کو واپس کر دو اور تم لے سکتی ہو طلاق۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام کا جو اہم مقصد ہے شادی کے ذریعے سے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت قائم رہے، یہ رشتہ باقی رہے، یہ جو اہم رشتہ ہے، ورنہ پھر اس شادی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا، ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک کوٹری میں بند کر دیا 3 دن تک، اور اس میں کوڑے کرکٹ رکھے ہوئے تھے۔ 3 دن کے بعد اس کو نکالا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیسا لگا؟ انہوں نے کہا کہ یہ 3 راتیں میری بہت سکون سے گزری ہے۔ اس عورت نے کہا کہ یہ 3 راتیں میری بڑی سکون سے گزری ہے، اور جو میں اپنے شوہروں کے ساتھ گزارا کرتی تھی جو رات اور دن، وہ میرے لیے بہت پریشانی والی چیز تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر ان دونوں کو الگ کرا دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسا معاملہ آیا، انہوں نے یہ سب کچھ نہیں پوچھا عورتوں سے، ان کو پسند نہیں تھا
انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے پسند نہیں ہے اپنا شوہر، ٹھیک ہے الگ ہو جاؤ۔ تو اسلام نے عورتوں کو بھی اجازت دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کے لیے یہ حکم دے دیا کہ بس مرد جب چاہے طلاق دے دے، مرد جب چاہے بیوی کو چھوڑ دے اور عورتوں کو کوئی حق نہ دے، ایسا کچھ نہیں۔ عورتوں کے لیے بھی حق ہے، مردوں کے لیے بھی حق ہے، اسلام نے سب کو برابری کا درجہ دیا ہے۔ تو یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، کہ اگر تمہیں ڈر ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ والیوں کو، ذمہ داروں کو، حاکموں کو کہہ رہا ہے، شوہر اور بیوی کو نہیں کہہ رہا، ذمہ داروں کو کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ اللہ یقیما حدود اللہ کی، یہ شوہر اور بیوی اللہ کے حد کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت اپنا فدیہ دے کر جان چھڑا لے، مال دے کر، مہر دین کا مال دے کر جان چھڑا لے۔ لیکن مہر دین سے زیادہ مال دینا یہ بہت ہی سخت گناہ ہے، شوہر کے لیے جائز نہیں کہ جتنا مہر دین اس نے دیا ہے اتنا وہ اس سے زیادہ مال لے، یہ گناہ ہے بہت بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ فدیہ دے کر جان چھڑانا چاہتی ہے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوا، یہ اللہ کی حد ہے، اللہ کے حدود ہے، اس سے آگے مت بڑھو، اس سے آگے مت بڑھو۔ یعنی کہ اگر ایسا معاملہ پیش آتا ہے، تمہیں ڈر ہے کہ اگر اس عورت کو شوہر سے الگ نہیں کیا گیا تو یہ عورت زنا کی طرف جا سکتی ہے، دوسرے مرد سے تعلق بنا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرو، تم پھر حاکموں کو کہا گیا کہ تم ان دونوں کے نکاح کو ختم کروا دو، فسخ کروا دو، فلا تعتدوا، اس سے آگے نہ بڑھو، اس لیے کہ 50 مردوں کا بدلنا جو نکاح کے ذریعے ہو، یہ اس کے مقابلے میں ایک زنا زیادہ بڑا گناہ ہے، ایک زنا کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے بمقابلے اس کے کہ ایک عورت نکاح کے ذریعے سے 50 مردوں کو بدلے۔ تو زنا کے ذریعے، زنا میں پڑنے کا اگر ڈر ہے، خطرہ ہے، خوف ہے، تو کیا کرے، وہ نکاح کو فسخ کرا دے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی اللہ کے حدوں کو تجاوز کرتا ہے، اللہ کے حد سے آگے بڑھتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ حقیقت میں ظلم کرنے والے ہیں۔ تو جب ظلم کرنے والے یہ لوگ ہیں تو ظاہر سی بات ہے، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور ظالموں کی سزا بہت ہی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت تو دیتا ہے، لیکن جب اس کی پکڑ کرتا ہے تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اس لیے ان ظلموں سے بچنا ہے، اور سماج کے چکر میں، معاشرے کے چکر میں اسلامی جو طور طریقے ہیں اس کو ختم نہیں کرنا ہے، اسلامی طور طریقوں کو باقی رکھے۔ اسلام نے جو آداب بیان کیے ہیں، اسلامی سماج کیوں بیان کیا گیا، صحابہ کرام بھی جس زمانے کے اندر، صحابہ کرام کا جو زمانہ تھا یا زمانے جاہلیت جو تھا، ان کا بھی بالکل الگ تھا، رواج ساری چیزیں الگ تھی، لیکن انہوں نے اپنے رواج کو بدلا یا نہیں بدلا، انہوں نے اپنے سماج کے ماحول کو بدلا یا نہیں بدلا، انہوں نے اپنے معاشرے کے ماحول کو بدلا یا نہیں بدلا۔ انہوں نے یہ تو نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، ایسا کیا ہوگا، ویسا کیا ہوگا، انہوں نے ساری چیزوں کو بدلا۔ اور ایسی ایسی حدیثیں ہیں، میں آپ کے سامنے یہاں پر نہیں رکھ سکتا، عورتیں بالکل کھلے عام آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتی تھی کہ میرے شوہر کے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، کھول کھول کر بیان کرتی تھی، اس میں وہ کبھی فکر نہیں کرتی تھی اس بات کا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس لیے کہ اسلام نے جو حد بنایا ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور وہ کہیں زیادہ اہم ہے اس بات سے کہ آدمی لوگوں کو دیکھے، سماج کے چکر میں پڑا رہے، معاشرے کے چکر میں پڑا رہے، ایسا سماج جو کفر پر چل رہا ہے، جو غیر اسلامی رسم و رواج پر چل رہا ہے، ایسے سماج سے اللہ کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا